الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز و مکرم دوستو، انسان مرد اور عورت یہ تقسیم اللہ رب العزت نے فرمائی، اور عبادات میں بھی یقینی طور پر مردوں کی نماز میں اور عورتوں کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ اس زمانے میں گلف جانے والے اور ویسٹرن ورلڈ میں بسنے والے اب بہت سی ہماری بہنیں اس بات کی قائل نہیں ہیں کہ عورتوں کی نماز کا انداز جدا ہے۔ میں دو تین بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مردوں کی نماز اور عورتوں کی نماز میں جو بنیادی فرق ہے وہ واضح ہو جائے اور کلیئر ہو جائے۔ سب سے پہلی بات، مردوں اور عورتوں کی نماز میں بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ بول ہیں، تسبیحات ہیں جو انسان زبان سے ادا کرتا ہے۔ وہ اس میں آپ اور ہم دیکھتے ہیں تکبیر تحریمہ مردوں اور عورتوں کی بالکل سیم ہے۔ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد ضم سورہ کسی سورت کی تلاوت کرنا، اس میں بھی مردوں کی اور عورتوں کی تلاوت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رکوع اور ثنا اور سجدہ اور کی تسبیحات وغیرہ، اس میں بھی مردوں میں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تشہد اور درود پڑھنا، اس میں بھی مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جو تکبیر تحریمہ مردوں کی ہے وہی تکبیر تحریمہ عورتوں کی ہے، جو تلاوت مردوں کی ہے وہی تلاوت عورتوں کی ہے، جو ثنا مردوں کی ہے وہی ثنا عورتوں کی ہے۔ رکوع اور سجدے اور قاعدے میں جو تسبیحات سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ جو مرد پڑھتے ہیں وہی عورتیں پڑھتی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ التحیات بھی بالکل سیم ہے، تشہد بھی بالکل سیم ہے، درود بھی بالکل سیم ہے، دعا بھی بالکل سیم ہے۔ یہاں بول میں اور ورڈنگز میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس پہ کوئی فرق نہیں رکھا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے ایکشنز جو نماز میں انسان ادا کرتا ہے، یعنی قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، اس میں بھی مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی مرد بھی قیام کرتے ہیں، عورتیں بھی قیام کرتی ہیں، مرد بھی رکوع کرتے ہیں، عورتیں بھی رکوع کرتی ہیں، مرد بھی سجدہ کرتے ہیں، عورتیں بھی سجدہ کرتی ہیں، مرد بھی قومہ کرتے ہیں، عورتیں بھی قومہ کرتی ہیں، مرد بھی قاعدے میں بیٹھتے ہیں، عورتیں بھی قاعدے میں بیٹھتی ہیں، ان میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی سینگس میں بھی، ورڈنگس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح ایکشنز میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، دونوں بالکل سیم ہے۔ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ اسلام نے دونوں میں بڑا فرق برتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ عبادات بالکل منوان بالکل سیم ہے۔ ہاں، تیسری ایک جگہ فرق بنتا ہے، وہ فرق کہاں بنتا ہے؟ وہ فرق بنتا ہے انسانی جسم کے اعضاء کو چھپانے کی کوشش کرنا نماز میں، یہ عورتوں کے لیے ہے، یہ مردوں میں یہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بالکل سیدھی سادی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو زیادہ چھپنے کی یا زیادہ چھپانے کی تاکید کی ہے۔ مرد حضرات اب کپڑے پہنتے ہیں نکل جاتے ہیں، مگر عورتیں اپنے جسم کی ساخت کو چھپانے کے لیے کپڑوں کے اوپر برقع استعمال کرتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اوڑھنی کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ مرد عورتوں کے جسم کو چھپانے کی نیت سے ہے، اس کے علاوہ کوئی اور غرض نہیں ہے۔ تو عورتوں کے جسم کو زیادہ چھپانا اسلام میں پسندیدہ ہے، اسی لیے نماز میں بھی ان چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ ملحوظ رکھنا یہ انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور یہ سب کانٹیننٹ کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا میں جو اسلام ہے یہ آیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم، اسلام ثابت ہے رسول اللہ کی سنت سے اور صحابہ اور تابعین کے معمولات سے۔ میں آپ کی خدمت میں صرف دو مثالیں رکھتا ہوں جس سے اس بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ بول بالکل سیم ہیں، ایکشنز بالکل سیم ہیں، ایکشنز کے ادائیگی کا انداز تھوڑا سا جدا ہے، یہ بات بنیادی ہے، اور یہ بات صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے اور تابعین کے عمل سے بھی یہ بات مقید ہے، اور اس کی دلیلیں ملتی ہیں۔ پہلی بات میں آپ کی خدمت میں رکھوں، رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے وائل بن حجر، جب تم نماز ادا کرو تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاؤ، کانوں تک اٹھاؤ، اور عورتیں اپنے ہاتھوں کو کھاندوں تک یعنی سینے تک اٹھائیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے تکبیر میں فرق بیان فرمایا، یہ آج کے مسلمان نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ علیہ السلام کا حکم ہے جو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ علیہ السلام نے دیا، اور امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حدیث نمبر ہے 14977، عزیزان گرامی قدر 14947، یہ حدیث مبارک کا نمبر ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ صحابی رسول سے حضور نے فرمایا کہ عورت اپنے ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھائے اور مرد اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائے۔ اس سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جسم کے اعضاء کے ظاہر ہونے سے بچانے کی تاکید فرمائی۔ اسی طرح ایک مشہور تابعی ہیں حضرت عطا ان کا نام ہے،
ان کی حدیث مصنف عبدالرزاق میں ملتی ہے، حدیث کا نمبر ہے 5067۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں عورتوں کی نماز کے طریقے کو بیان کرتے ہوئے کہ عورتیں جب اپنے ہاتھ اٹھائیں گی تو کاندھوں تک اٹھائیں گی، جب وہ رکوع کریں گی تو سمٹ کر کریں گی، جب سجدے میں جائیں گی تو سمٹ کر سجدہ کریں گی، مردوں کی طرح کھلا سجدہ نہیں کریں گی، یعنی اپنے اعضاء کو اور اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم سے ملا کر رکھیں گی، پیروں کو سمیٹ کر رکھیں گی، اور بیٹھیں گی تو بھی بہت سمٹ کر۔ یہ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بیان فرما رہے ہیں، اور حضرت عطا کا یہ فرمانا اپنی مرضی سے نہیں ہے، انہوں نے صحابہ کے تعامل کو دیکھا ہے، اسی لیے حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بول میں کوئی فرق نہیں ہے، ایکشنز میں کوئی فرق نہیں ہے، ایکشنز کے اظہار میں حیت میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق بھی عورتوں کی ساخت کو ملحوظ رکھ کر اللہ اور اس کے رسول نے رکھا ہے۔ تو یہ جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ بالکل عورتوں کو مردوں کی طرح نماز ادا کرنا چاہیے، یہ صحابہ کے تعامل کے خلاف ہے، یہ تابعین کے تعامل کے خلاف ہے، اور سمٹ کر نماز پڑھنے کا جو حکم دیا جاتا ہے فقہ حنفی میں، یہ بے وجہ نہیں ہے، اس کی بنیاد حضور کی زندگی سے ثابت ہے، حضور کے صحابہ کی زندگی سے ثابت ہے، حضور کے تابعین اور تبع تابعین کی اقوال کی روشنی میں یہ عمل ثابت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو بہنیں نماز ادا کر رہی ہیں ہندوستانی اور اس کے اطراف اکناف بسنے والی اور پوری دنیا میں جن کو تعامل صحابہ پتہ ہے، وہ بالکل درست انداز میں نماز ادا کر رہی ہیں، کسی کے بہکاوے میں آ کر نماز کے انداز کو مردوں کی طرح بنانے کی بالکل کوشش نہ کیجیے۔ اللہ رب العزت نے مرد کو ایک الگ حیت میں پیدا فرمایا ہے، عورت کو الگ حیت میں پیدا فرمایا ہے، اور عورت کی حیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے جسم کو چھپائے رکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔